کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں جو اس کا مقام ہے اس کا دیدار کرا دے گا، اسے وہ گھر دکھا دے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی صحابی، میں چاہوں گا کہ کوئی ابتدائی گفتگو آپ ان کے حوالے سے، کہ آپ کاتب وحی ہونے کے اعتبار سے آپ مشہور معروف ہیں، دیگر اور بھی صحابہ جو کاتبین وحی تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان کے حوالے سے، ان کی فضیلت میں آپ نے جو حدیث میں کچھ فرمایا، تو اس پر کچھ آپ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یقیناً اہل سنت کے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک عزت والے، تعظیم والے اور تکریم والے ہیں، اور ان میں ہر ایک مختلف خصوصیات کا حامل ہے۔ کسی کو بہت زیادہ اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، خصوصیات عطا فرمائی، کسی کو کچھ عطا فرمائی، کسی کو کچھ عطا فرمایا۔ الگ الگ فضیلتوں کے حامل یہ مقدس ہستیاں تھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ پاک نے کئی ایک خصوصیات کا حامل بنایا تھا، اور چونکہ آپ عرب کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور قریش سے آپ کا تعلق تھا، اور ابتدا سے ہی آپ کے خاندان کے اندر سرداری یہ پائی جاتی تھی، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے حد درجہ محبت کرنے والے تھے، اور آپ کا اہل بیت اطہار کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کا اقرار الفاظاً بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور عملاً بھی آپ کا جو طریقہ ہے اہل بیت اطہار کی تعظیم کا، وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک رہی آپ کی بالخصوص یہ جو خصوصیت بیان کی جاتی ہے کاتب وحی ہونے کے اعتبار سے، تو یہ ایک سے زیادہ علماء نے واضح طور پر اپنی کتابوں کے اندر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب، اور بکثرت علماء نے کاتب وحی کے نام سے آپ کا نام ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جو کاتبین تھے، جو وحی اترتی تھی اس کو لکھتے تھے، ان کی تعداد علماء نے 40 کے قریب بیان کی ہے۔ 40 صحابہ کرام، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دیگر اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے سردار تھے۔ اسلام لانے سے قبل بھی ان کا قریش کے اندر ایک مقام و مرتبہ تھا، اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو حرم مکہ کے اندر آ جائے، جو مسجد حرام کے اندر آ جائے، جو اسلحہ رکھ دے، اس کے لیے امان ہے، اس کو امان مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے حضرت ابو سفیان کے گھر کا ذکر کیا کہ جو اس میں بھی داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ ان کا جو اسٹیٹس تھا اس زمانے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ہی ان کو رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ گزارشات کی تھی، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ چونکہ ان کے جو معاملات تھے پہلے کے وہ اسلام دشمنی والے تھے اور یہ باقاعدہ سردار ہوا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی تھی کہ آپ مجھے کسی لشکر کا سالار بنا دیں تاکہ میں جس طرح اسلام کے خلاف جنگ کرتا تھا اب میں اسلام کے حق کے اندر جنگ کروں، تاکہ جو دلوں کے اندر کدورت ہے وہ بھی دور ہو جائے اور میں اسلام کی خاطر قربانیاں دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ان کو سالار بنا کر بھیجا تھا، جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح دوسری آپ نے گزارش یہ کی تھی کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی شہزادی تھیں، وہ پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھیں اور ان کی اجازت سے ہی تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جب رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو رہا ہے جو مسلمان تھیں، تو انہوں نے باقاعدہ برقرار رکھا اس کو کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اس رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر انہوں نے اس بات کی گزارش کی کہ آپ حبیبہ سے نکاح کر لیں، تو اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ تجدید نکاح کر لیں۔ یہ دوسری آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش تھی۔ تیسری خواہش آپ نے یہ کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں، یعنی ان کو چونکہ لکھنا آتا ہے اور لکھنے والے افراد اس زمانے میں بہت کم ہوا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو آپ علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش بھی قبول فرما لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنایا۔ تو اس اعتبار سے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والے وحی بھی لکھتے تھے اور دوسری چیزوں کو بھی لکھا کرتے تھے۔ اور آپ کی فضیلت چونکہ آپ ایک خاص اہمیت کے حامل تھے، ایک تو آپ حسین و جمیل بہت زیادہ تھے، خوبصورت تھے، اور پھر چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب کو جانتے ہیں کہ مستقبل کے اندر کیا ہونا ہے، اللہ پاک نے اس بات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو جو آپ کو سلطنت ملنی تھی اور جو مقام و مرتبہ ملنا تھا، تو اس اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت ساری دعائیں دی، جس میں سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا کی کہ مکن لہو فی البلاد، کہ ان کو شہروں کے اندر جو ہے وہ تمکن اور ان کو قدرت عطا فرما۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حساب سے بچنے کی، کہ ان کو حساب سے محفوظ رکھ، اس کی دعا ان کو عطا فرمائی۔ علم و حلم سے ان کو بھر دے، سبحان اللہ، کہ ان کے اندر علم بھی ہو، حلم بھی ہو، یہ ساری دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیں۔ تو علماء نے وہ ہستیاں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں، ایک تو آپ علیہ السلام ساری امت کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن نام بنام کہ اس کو یا اللہ تو یہ عطا فرما، اس کو یہ عطا فرما، دعائیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کہ یہ بھی وہ ہستی ہیں کہ جن کو نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی۔ یعنی آج اگر مثال کے طور پر امیر اہل سنت ہی کسی کو نام لے کے دعا دے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے، بالکل وہ فخر سمجھتا ہے۔ اور اگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کو دعا دے کہ میرا نام لے کے غوث پاک نے دعا کی تھی، تو یعنی ہمارے خاندان میں سے کسی بڑے کے لیے اگر مثال کے طور پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے دعا کی ہو، صدیوں بعد تو نسب میں بھی وہ رہے گا، فخر تو رہے گا۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو دعا عطا فرمائے، اس کی فضیلت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یہ آپ کے لیے دعائیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نزدیک یہ عزت والا، تعظیم والا، تکریم والا، احترام والا ہے، اور ان کی ذات جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی ذات یہ شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور اللہ پاک نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اصحاب کے ساتھ جو ایک وعدہ فرما دیا، وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، سورۃ الحدید کے اندر باقاعدہ یہ بشارت ہے کہ تمام کے لیے اللہ نے الحسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اور الحسنہ کی تفسیر جو بیان کی، جنت، یعنی یہ حسنہ وہ ہے کہ یعنی سب کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ یہ تمام صحابہ کے لیے اوورال یہ وعدہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقام پر اور مختلف ایسے مواقع آئے کہ اپنے صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، کہ اس میں شرکت کرنے والے غزوہ بدر والوں کو یہ انعام، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، اور سب سے افضل ترین لوگ زمین پر یہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ کہیں بیت رضوان والوں کی فضیلت کو بیان کیا، کہیں عشرہ مبشرہ کی فضیلتوں کو بیان کیا، کہیں ہمیں خلفۂ راشدین کی فضیلتیں الگ الگ بھی ملتی ہیں، اجتماعی بھی ملتی ہیں، لیکن اوورال قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے یا فتح مکہ کے بعد، درجے میں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے
وہ فضیلت میں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ تمام جنتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور تمام اہل بیت اطہار ان کا سچا عاشق بنائے، سچی ان سے محبت کرنے والا اور ان کی تعظیم اور توقیر کرنے والا ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی بنائے۔ مزید بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین کیا پوچھیں؟ میرا نام ندیم احمد ہے، میں شاہ فصل کالونی کا رہائشی ہوں۔ میرا تعلق کپڑے کی فیلڈ سے ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کونڈوں کی نیاز جو ہے حضرت امام جعفر صادق کے نام کی جاتی ہے یا حضرت امیر معاویہ کے نام کی جاتی ہے؟ جی، کنڈوں کی اور نیاز میں بھی مختلف ٹائم تاریخیں، بہرحال یہ ہے کن کے لیے، پھر اگلی بات بھی آپ بتا دیں۔ جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں معروف یہی ہے کہ کنڈوں کی جو نیاز ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے کی جاتی ہے، انہی کا ایصال ثواب یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور ایصال ثواب کے حوالے سے بنیادی اعتبار سے تو یہ بات ہے کہ جس دن جس تاریخ کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ اس میں نیاز کی کوئی شرط ہے نہ اس میں تاریخ کی کوئی شرط ہے۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے درست ہے، حلال رزق ہو، حلال پیسوں کا ہو، صحیح طریقے سے آپ اس کا ایصال ثواب کر رہے ہیں تو کسی بھی دن آپ کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنڈوں کی نیاز ہے وہ بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جہاں 22 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جہاں 15 رجب کو ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مقام پہ شروع سے ہی 22 کو ہی ہوتی ہو، کئی ایسے مقامات رہے ہیں کہ جو 15 رجب کو ابتدا سے ہی کرتے ہیں۔ اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو تاریخ جو ہے وہ ملتی بھی حضرت امام جعفر صادق کی 15 رجب ہے، تو اب تقاضا بھی یہی بنتا ہے کہ 15 رجب کو کی جائے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ نہ اس پر لازم قرار دیتے ہیں نہ اس تاریخ کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی 22 کو بھی کرتا ہے تو اس کا کرنا بالکل ٹھیک ہے، بجا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس پہ کوئی حرف نہیں ہے اس حوالے سے۔ اور 15 کو بھی کرتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرف اس کے اوپر نہیں ہے۔ جائز طریقے سے جو جس تاریخ کو نیاز کر کے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دونوں ہستیوں کو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے ناظرین کرام؟ کئی لوگ ایسے ہی اس کو محدود کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت اندھیرے منہ کوئی چیز بھی باہر نہیں جانی چاہیے، یا کچھ خواتین کی طرف سے شاید ایسی پابندی عائد کی گئی کہ صرف عورتیں ہی کھائیں گی تو مرد اس کو نہیں کھائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایصال ثواب نیاز ہے، اور جس طرح گھر میں اس کو کھا رہے ہیں تو اگر باہر بھی کہیں بھیجنا چاہیں تو وہاں بھی بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کی ممانعتیں نہیں ہیں۔ جی، مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم لوگ کاٹن وغیرہ کے کپڑے پہنتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے، ریشمی وغیرہ کے یا کاٹن کے؟ جی، کپڑے، لباس۔ ریشم کے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں پہنتے تھے، اور ایک دفعہ ریشم کے حرمت سے پہلے، حرام ہونے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی چادر پہنی تھی تو فوراً اس کو پھر اتار دیا تھا نماز کے بعد آپ نے، اور اسے پسند نہیں کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر تو اس کے بعد باقاعدہ ریشم کی حرمت نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، یعنی ہم دنیا کے اندر مرد جو ہے وہ ریشم نہیں پہن سکتے، جنت کے اندر انشاءاللہ یہ پہنی جائے گی مردوں کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہ کے کپڑے پہنے ہیں۔ یمنی چادریں بھی، عام طور پہ چادریں استعمال ہوتی تھیں، یمنی چادریں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی ہیں، اسی طرح شامی چادریں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی ہیں۔ مختلف طرح کی چادریں ہوتی تھیں، صوف کا لباس ہوتا تھا، اون کا ہوتا تھا، موٹا کمبل آپ کے لباس کے اندر ملتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوڑھا تھا۔ تو اب باقاعدہ کس طرح کا کپڑا تھا یہ تو مشکلی کتابوں کے اندر ملے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریشم بہرحال نہیں پہنتے تھے۔ اچھا، ریشم اور ریشمی میں فرق ہے نا؟ مطلب اب ہمارے ہاں بعض کئی کپڑے ایسے جن کو ریشمی کہا جاتا ہے، وہ پھر اس میں یعنی جو اصل ریشم ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل ایسے ہی 500 700 800 2000 کا سوٹ مل جائے گا، یہ اصل ریشم ہے؟ دیکھیں اب اصل ریشم جو ہے وہ ملتا بھی ہے تو کہاں ملتا تو ہوگا، بہرحال ظاہر ہے کہ ریشم بنتا تو ہے، لیکن اب کہاں ملتا ہوگا خالص ریشم، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ آج کے دور میں تو کوئی
چیز خالص ملتی کہاں ہے، تو ریشم کو کہاں یہ لوگ خالص رہنے دیتے ہوں گے؟ پھر بہت زیادہ مہنگا. ہاں، پھر دوسرا ملے گا بھی تو ظاہر ہے وہ ایک عام آدمی کی تو رینج سے ہی باہر ہوگا کہ وہ کہاں سے اسے لے سکے گا. تو عام طور پہ ہوتا ہی کہ چمک والے کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے کپڑوں کے اندر چمک ہوتی ہے، ہلکی پھلکی چمک نظر آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشمی ہے، ریشم کا بنا ہوا یا ریشمی کہتے ہیں اس کو، تو وہ ریشم نہیں ہوتا. ہاں، اب یہ ایک الگ میٹر ہے کہ اگر چمک ایسی ہے کہ جس کو بھڑکیلا کہا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی توجہ لینے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ مرد کو ایسا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ بھڑکیلا، چمکیلا اور شوخ جیسا کپڑا ہوتا ہے وہ نہیں پہنے گا. لیکن ریشم بہرحال ایک الگ چیز ہے، اس کا استعمال الگ چیز ہے. عام بھی بوسکی کپڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بوسکی، اور بعض خاص بوسکی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ جو دولہوں کو پہنائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو ریشم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے ریشمی ہونا، اور یا جس کو عام طور پر لوگ بھی اس کو کہ یہ ریشمی ہے، اس کو وہ ریشم والی اس پر وعیدیں وہ نہیں آپ لگا سکتے. تو جب بھی کسی کپڑے کے بارے میں متعین کہنا ہے تو آپ کسی باقاعدہ مفتی صاحب کو چیک بھی کرا دیں، اور پھر اس کے بعد ان کے حوالے سے رہنمائی بھی لے لیا کریں. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نمازیوں کے آگے سے کس طرح گزرنا چاہیے؟ کچھ لوگ نمازی کے آگے ٹوپی وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز رکھ کر گزر جاتے ہیں، کیا اس طرح گزرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرما دیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے کیوں گزرنا ہے بھائی نمازیوں کے آگے سے؟ یہ کہہ رہے کس طرح گزرنا چاہیے، تو گزرنا چاہیے نمازیوں کے آگے سے. نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے گزرنا یہ حرام ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس میں کیا ہے، یعنی کیا گناہ ہے، تو 100 سال کھڑے رہنا پسند کرتا، نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. تو نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے گزرنا تو جائز نہیں ہے. اب سترہ کیا ہے؟ تو سترہ آڑ کو بولتے ہیں، اور اس کی کم سے کم مقدار جو علماء نے لکھی ہے وہ 1 انگلی کی موٹائی کے برابر ہو. ایک تو اتنا، اور دوسرا جو ایک ہاتھ ہے اتنا یہ اونچا ہونا چاہیے. تو اس صورت میں اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ٹوپی تو کبھی کسی کی بھی اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے کہ جو 1 ہاتھ کے برابر ہو، تو اس کو سامنے رکھ کے اس کے آگے سے گزر جانا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تقریباً 18 انچ بنتا ہے یہ. جی، آدھا گز. جی 18 انچ بنتا ہے. جی، تو اب 18 انچ تو مشکل ہوگا. اور ٹوپی کیسے بنے گی؟ ایسی ٹوپی بالٹی ہوگی کوئی. جی، وہ رکھتے ہیں تو الگ بات ہے، یا کوئی ایسا سترے کا ڈنڈا ہو، یا جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں آگے وہ رکھی جائیں تو ٹھیک ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو گزرنے والے کو ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ اتنی جلدی اسے ہے کیا. اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے وہ کچھ اور طریقہ کار اختیار کر لے. لیکن اگر اسے جلدی نہیں ہے تو اسے مسجد سے نکلنے کی اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے، کیا حاجت ہے کہ اس نے بس فوری طور پر باہر نکلنا ہے. کیونکہ بعض لوگ عمومی طور پہ ایسا معاملہ ان لوگوں کے لیے پیش آتا ہے کہ جب وہ فرض پڑھ کے فوراً پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور لوگ پیچھے سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے عام طور پہ یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ یہ کم معاملہ پیش آتا ہے جو باقاعدہ سنتیں ادا کریں پھر اس کے بعد وہ نکلتے ہیں. تو ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے ان کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس پر بھی غور کر لیا کریں. دوسرا یہ کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس بات کی احتیاط کرنا چاہیے کہ بعض لوگوں کی ایک عجب عادت ہوتی ہے کہ آئیں گے تھوڑا لیٹ اور ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں سے لوگوں کا گزرنا یقینی ہوتا ہے کہ ابھی لوگوں نے جو ہے وہ نماز پڑھ لینی ہے، نماز کے بعد دعا بھی ہو جانی ہے اور ان کا گزرنا بھی وہاں سے ہوگا اور وہ عین اس جگہ پہ نماز ادا کر، اور وہ پڑھ بھی اپنی سابقہ کوئی سنتیں یا قضا وغیرہ بھی، جو بھی ان کا عام طور پہ جو دعائے ثانی ہو رہی ہے تو وہ معمول کے مطابق سب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں. جی، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو ایکسٹرا پڑھنی ہے یا اس کی ابتدائیہ قبلیہ سنتیں رہتی ہیں تو اس کو پھر ایسی جگہ پڑھنی. بالکل ایسی جگہ پڑھنی. بعض لوگ آتے لیٹ ہیں تو پھر وہ بالکل کنارے پہ آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے. تو اس طرح نہ کیا جائے. تیسری بات یہ کہ مسجد انتظامیہ کو بھی
اس حوالے سے تھوڑے اہتمام کرنے چاہیے. ان کو بھی چاہیے کہ مسجد کے اندر اس طرح کا انتظام کریں کہ سترے موجود ہوں، سترے موجود ہوں. تاکہ ظاہر ہے کہ آج کا جو دور ہے اس میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نماز کے لیے آ جاتے ہیں بڑی باتیں، یعنی بڑی بات یوں ہے کہ آ جاتے ہیں بس وہ نماز کے لیے. اس طرح دور تو ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. سترے آپ اس طرح کے بنوا لیں کہ وہ نمازی کے آگے رہ جائیں اور وہ اس کے آگے سے گزر سکے. کئی مقامات پر دیکھا، بلکہ عرب شریف میں بھی کئی مسجدوں میں بھی چھوٹے چھوٹے سترے بھی بات دیکھے ہیں ہوتے بڑے بڑے. ہمارے عام طور پہ بڑے بڑے سترے تو ہوتے ہیں ایک سائڈ پہ رکھا اس کو کون اٹھائے، لیکن ایک ایک نمازی کا بھی سترے اگر مسجدوں میں، سب سے بڑا یہ نا کہ ہمارے یہاں رکھیں گے تو پھر وہ اٹھا کے بھی لے جائیں گے، ایک ایک اٹھا کے لے جائیں گے، یعنی بڑا یہ. تو ایسا کوئی انتظام ہو کہ جس سے مشورہ کر لیے جائے علماء سے کہ ایسی کوئی چیز ہم رکھ دیں کہ جو اتنی قیمتی بھی نہ ہو اور باہر بکتی بھی نہ ہو، تو اس کو رکھ دیا جائے، اس سترے کا کام بھی ہو جائے، اس کام بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے کچھ لکھوائی بھی اس پہ کروا لیں تاکہ باہر وہ جائے بھی نہیں اور وہیں رہے. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ پورے دن میں کسی عذر کی وجہ سے 2 یا 3 نمازیں قضا ہو جائیں تو سب ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو عذر کی وجہ سے ہی قضا ہوئی ہیں اور بلا عذر قضا نہیں ہوئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، واقعی شریعت مطہرہ کی طرف سے ایسا آپ کو اجازت مل گئی تھی کہ جس کی وجہ سے چھوٹ گئی آپ کی، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ صاحب ترتیب ہیں یا نہیں ہیں. یعنی آپ کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا تو نہیں ہوئی، تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ لازم ہوگا، اگر آپ صاحب ترتیب ہیں کہ فقط آپ کی 5 نمازیں ہی قضا ہوئی ہیں، تو اس صورت میں آپ نے جو ترتیب ہے اسے قائم رکھنا ہوگا. جیسے ظہر، عصر اور عشاء، مغرب کی نماز چھوٹ گئی تو عشاء کی ادائیگی سے پہلے ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ عشاء ادا کریں. اور اگر آپ کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہیں، 6 یا 6 سے زیادہ آپ کی قضا ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو اختیار ہے اس بات کا کہ آپ پہلے عشاء پڑھ لیں، ایک ایک 2 کر کے آپ اپنی قضا کو ادا کر لیں. پھر آپ کے اوپر ترتیب لازم نہیں ہوگی، وہ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ دارالتا میں سوال فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ فیصل آباد کا کوئی مقیم ہے اور لاہور میں اس کی جاب ہے، ایک دن کے لیے وہ فیصل آباد واپس آ رہا ہے، راستے میں قصر نماز پڑھیں گے یا مکمل پڑھیں گے؟ فیصل آباد میں مقیم ہے، لاہور کے اندر جاب ہے. جی ہاں، اور ایک دن کے لیے فیصل آباد واپسی آ رہا ہے. تو ظاہر ہے جب تک فیصل آباد کے اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مسافر ہی ہے، وہ مسافرت والی ہی نماز پڑھے گا. یعنی فیصل آباد اور ویسے بھی لاہور جو ان کے درمیان شرعی سفر موجود ہے، جی ہاں، 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو اس لیے جب لاہور سے آپ نکلیں گے فیصل آباد کی طرف تو راستے میں آپ نے قصر نماز ہی ادا کرنی ہے یہاں تک کہ آپ فیصل آباد کے اندر، شہر کے اندر داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. شاید ان کو اس چیز سے غلط فہمی ہو رہی کہ ایک دن کے لیے ہم آ رہے ہیں، تو اب چاہے ایک دن ہو یا 15 دن، راستے کا تو کوئی فرق نہیں. نہیں اس میں نہیں، وہ تو دیکھیں جب یہ مسافر ہو گیا، شرعی مسافر، اب جب اپنے شہر کی طرف وہ آئے گا تو وہ بھلے تھوڑی ہی دیر کے لیے آ رہا ہو یا 15 دن کے لیے آ رہا ہو یا اس سے زیادہ کے لیے آ رہا ہو یا ہمیشہ کے لیے آ رہا ہو واپس، اس کا جو مقیم ہونا شروع ہوگا وہ اس وقت ہوگا جو اپنے شہر کی حدود کے اندر داخل ہو جائے گا. ٹھیک. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واپس آ رہے تھے کوفہ کی طرف، تو آپ نے نماز ادا کی تو کوفے کے گھر وغیرہ نظر آ رہے تھے دور سے آپ کو، تو لوگوں نے کہا کہ آپ پوری نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں، جب تک کہ ہم اندر داخل نہ ہو جائیں. یعنی اس آبادی میں جو بھی. جی ٹھیک. جی مزید. میرے مفتی احسان صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص فجر کے جو فرض ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن وہ سنتے اس کی رہ جاتی ہے فرضوں سے پہلے والی، تو وہ فرضوں کے بعد فوری کھڑا ہو کے سنتے ادا کرتا ہے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. جی، اس کا ایسا کرنا کئی اعتبار سے غلط ہے. اول تو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر سنتیں یہ ادا کی جائیں گی. سنتیں اب جو اس نے ادا کرنی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد ادا کرنی ہے، ابھی اسے ادا کرنے کی اجازت نہیں. دوسرا، اس طرح وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے گا تو اس سے لوگ تشویش کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں عجیب گمان کرنے لگیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ قضا نماز ادا کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو اس لیے اس طرح تو ویسے ہی اس کو اگر بالفرض قضا نماز بھی اس کی ہوتی، اسے پڑھنے کی اجازت ہوتی، تو اس وقت یہاں پر پڑھنے کی سے اجازت نہیں تھی. تو بہرحال یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. سوال ہے خواتین کی طرف سے ایک بہن کا کہ میرے شوہر تو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں جو ان پر فرض ہے، لیکن گولڈ کی وجہ سے مجھ پر بھی زکوٰۃ فرض بنتی ہے، تو کیا مجھے الگ سے دینی ہوگی؟
یہ تو خود بتا رہی ہیں نا کہ شوہر ان کی طرف سے اپنی زکوٰۃ ادا شوہر کرتے اپنی ہیں، دیتے ہیں. تو جب یہ ان کے شوہر ان کی طرف سے زکوٰۃ ان کی اجازت سے ادا نہیں کر رہے تو زکوٰۃ تو انہی پر لازم ہے، لازم تو بہر صورت انہی کے اوپر ہے، لیکن اگر شوہر ان کی اجازت سے وہ ادا کر دیتا ہے تو پھر ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ٹھیک. چاہے وہ صاف لفظوں کے اندر اجازت ہو ان کی کہ آپ میری طرف سے ادا کر دیں، یا شوہر نے پوچھا کہ میں ادا کر دوں، ہاں بولا، یا ان کو پتا ہے کہ شوہر میری طرف سے ادا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے انڈرسٹوڈ اجازت ہے اس کی، ٹھیک. تو ادا ہو جائے گی، لیکن جب شوہر ادا ہی نہیں کر رہا تو پھر ان کو ادا کرنا خود اپنی طرف سے لازم ہوگا. تو پوچھ لینا چاہیے نہیں، یعنی بالکل. شوہر سے وضاحت لے لینی چاہیے کہ آپ میری بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا کیسے؟ بالکل، یہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ کہہ رہی ہیں نا کہ ادا کرتے ہی نہیں، شوہر اپنی ہی ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں، جی. مطلب یہ کہ ان کو الگ سے دینے کے لیے پوچھ لیا جائے، اس کو جی کلیئر بالکل. کر لیا جائے. ویسے بیوی پر ہے زکوٰۃ اور شوہر بعض اوقات ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں ادا کر رہا ہوتا، یعنی وہ یا تو کئی ایسے معاملات آپ کے پاس بھی آئیں گے کہ وہ صراحتاً کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گولڈ کی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے یا میں نہیں ادا کرتا، تو آپ کرنی کس کو ہے زکوٰۃ؟ دیکھیں، شوہر صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا، یا وہ سرے سے کہتا ہے کہ میں ادا کروں گا نہیں آپ کی، آپ اپنی کریں. اپنی کریں. یا بعض ہوتے ہیں شوہر اس طرح، بیوی کا ذہن ہے مذہبی دینی ذہن ہے، شوہر کہتے ہیں میں نہیں ادا کرتا زکوٰۃ، نعوذ باللہ وہ اپنی ادا نہیں کرتا تو پھر بیوی کی کیسے ادا کرے گا؟ تو بہر صورت جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اسی کے اوپر لازم ہے، جس کی ملکیت کے اندر ہے اس نے ادا کرنی ہے. تو جب بیوی کے اوپر لازم ہے تو بیوی نے ادا کرنی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ عام طور پر جو دینی ذہن رکھتے ہیں، مذہبی ذہن رکھتے ہیں، یا جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذہن رکھتے ہیں، تو وہ عمومی طور پر اپنے گھر کی عورتوں کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک. والد ہوتے ہیں تو اپنے بچیوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مال کی وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. شوہر اپنی بیوی کی ادا کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بچے ہوتے ہیں اپنے والدین کی زکوٰۃ بھی وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ادائیگی ان کی اجازت سے ہو رہی ہوتی ہے تو اجازت ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ ان کی طرف سے انڈرسٹوڈ ہو یا صاف الفاظ کے اندر اجازت ہو. لیکن اگر وہ ادا نہیں کرتے تو ادا تو بیوی ہی کو کرنا ہوگی، چاہے وہ اپنا سونا بیچ کر ادا کرے، یا رقم ادھار لے کے کرے، یا اس کے پاس جو رقم موجود ہے اس میں سے وہ ادا کرے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ 27 رجب میں عموماً لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ایک رکھنا چاہیے یا 2 رکھنے چاہیے؟ جی 27 رجب کا 1 یا 2، اور کہاں سے ثابت ہے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے. بالکل ثابت تو برحال حدیث مبارکہ سے ہے، اور اس کی فضیلت بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. باقی رہا ایک روزہ رکھنا، تو دیکھیں ایک روزہ رکھنا ویسے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ ایک روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی جو 27 رجب آ رہی ہے وہ تو ویسے ہی اتوار کے دن آ رہی ہے، تو اس دن تو رکھنے میں ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تنہا الگ سے روزہ رکھتا ہے تو رکھ ہی سکتا ہے. لیکن اگر کوئی جمعہ کے دن مثال کے طور پر روزہ رکھتا ہے تو جمعہ کا تنہا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن اس کی علتیں ہیں، اس کے اسباب ہیں کہ کس بنیاد پر رکھنے سے منع کیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ اس دن کی تعظیم کی بنیاد پر، اس کے معظم ہونے کی بنیاد پر کہ جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، اس وجہ سے رکھتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر وہ اس اعتبار سے نہیں رکھتا بلکہ ویسے ہی جمعے کا روزہ وہ رکھ رہا ہے، یا مثال کے طور پر ہمیشہ اس کی عادت تھی کہ وہ 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، یا اس کا معمول ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا اس کا معمول ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، اب وہ دن سارے آگے جمعہ کے دن، ان میں سے کوئی بھی موقع جمعہ کے دن کا آ گیا تو اب وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت موجود نہیں ہے. اسی طرح آگے پیچھے ملا کے رکھ لیتا ہے، جمعرات کا یا ہفتے کا ساتھ ملا لیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 27 رجب کو بھی اگر کوئی تنہا روزہ رکھتا ہے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. جمعے کو رکھنا چاہے تو پھر ساتھ جمعرات کا ملا لے، بہتر ہے جی، بہتر یہی ہے کہ ہفتے کا یا جمعرات کا ملا لے وہ ساتھ. ٹھیک ہے. تو پھر کس نیت سے رکھنا؟ آپ نے جو کہا کہ اس کو معظم جان کے، تو عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کو رکھیں گے تو ثواب بھی زیادہ ہے. بھائی یہی ہو جائے گا نا اصل میں. اب جمعے کی خاص اس اعتبار سے فضیلت سمجھتے ہوئے رکھنا، یہ اسی اعتبار سے منع کیا جائے اس گا، کی خاص فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے، تو اس لیے اگلا پچھلا ملا کر اس کے ساتھ رکھ لے. ورنہ ویسے ہی اس کا ارادہ بنا کہ یار میں نے کل روزہ رکھنا ہے، پتہ چلا کہ کل جمعہ ہے، تو ویسے ہی وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. جی یہ 11ویں سے یہ شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا دینا کیسا ہے؟ مزید. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے. مرغی کے پنجے
سردیوں میں تو زیادہ کھایا جاتا ہے. ہاں اب کھانا تو جائز ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرمت والی بات تو نہیں ہے، اس میں اگر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو اس کو ہٹا لیں، لیکن اب وہ کھائے جاتے ہیں کس انداز میں پکائے اور کھائے جاتے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. باقی یہ کہ کھانا اس کا جائز ہے. عام طور پہ تو شاید اس کا سوپ پڑتے ہیں، سوپ نکالتے ہیں. سوپ بھی ہے اور ویسے بھی کھانے میں بنائے جاتے ہیں، اور بڑی مشہور بعض جگہوں پہ تو ٹھیلوں پہ نظر آتے ہیں کہ اس کا سوپ وغیرہ جو بک رہا ہوتا ہے سوپ تو بکتا ہے سردیوں میں، جی. اور اس کا لیکن بہرحال صاف ستھرا کر لیا جائے اور اس کھا کو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کھایا جائے. کیا کہیں گے، مرغی کے پائے اس کو کہیں گے یا پنجے ٹھیک ہیں؟ اچھا دوسرا یہ 11ویں شیر سے متعلق، 11ویں کب سے شروع ہوئی، کب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ 11ویں دینا، اچھا 11ویں میں نیاز کرنا، تو نیاز کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 11ویں شریف میں جب چاہیں، ابھی بہت تفصیل کے ساتھ اپنے گفتگو کی ہے ایثار ثواب کے حوالے سے، تو وہ کبھی بھی کی جا سکتی ہے. باقی شروع یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی حدیث میں بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں شریف بنائی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا سوال ہی بے وقوفانہ ہوگا. 11ویں شریف ظاہر ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منائی جاتی ہے. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں یا آپ کے بعد شروع ہوئی. تو ویسے مشہور یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دن خاص اہتمام کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس دن یوم وصال تھا، اب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تھا، تو اس جو دن وصال کا ہوتا ہے، وصال کا مطلب ملاپ ہوتا ہے، ملنا. تو چونکہ یہ اللہ پاک سے ملنے والے تھے اس دن، تو اس بنیاد پر ان کا جو یوم وفات ہوتا ہے وہ یوم وصال کہلاتا ہے. اور اس دن جو ہے وہ نیاز کا ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال یہ ہے، اس لیے 11ویں شریف کا اہتمام اس دن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ میت کی وفات کے بعد کچھ دن پڑھائی ہوتی ہے، عورتیں آتی ہیں پڑھ کر چلے جاتی ہیں، دعا وغیرہ نہیں کرتی، نہ ایصال ثواب کرتی، تو میت کو ثواب پہنچ جائے گا؟ اگر پڑھنے سے پہلے نیت اسی بنیاد پر ہے اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ میت کے لیے پڑھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب تو پہنچ جائے گا. ہاں پڑھ لیا اور اس سے پہلے نیت نہیں تھی، اب نیت ہوئی ہے کہ ہم اس کا ایصال ثواب کر دیں، تو پھر زبان سے کہنا ہوگا. ٹھیک ہے. مزید سوال پیارے مفتی صاحب، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. ماشاءاللہ. جی اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ دیکھا جائے گا کہ اندھیرا کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے. اگر اندھیرا اتنا شدید ہے، اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے خوف طاری ہو رہا ہے اور بندہ نماز پڑھ نہیں پا رہا، تو پھر اس صورت میں اندھیرے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ملگجا اندھیرا ہے یا ایسا اندھیرا ہے، بندہ ایسا ہے کہ جس کا اندھیرے میں نماز پڑھنے کا معمول ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بآسانی وہ نماز پڑھتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، روشنی نہیں ہوا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں نماز پڑھتے تھے، تو جب سجدے میں جاتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں پر ہاتھ ہوتا اور وہ اسے سمیٹ لیا کرتی تھی. تو یوں اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی جس کو خوف نہیں آتا، جس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور وہ سکون کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا اندھیرے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اچھا ہے. اور ویسے عام طور پہ کبھی کبھی اچانک لائٹ چلے گی یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تو جنریٹر میں کچھ ٹائم تو لگے گا، ایک دو رکعتیں اسی طرح گزر گئی، نہ ڈر ہے نہ کوئی ایسا جماعت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سیکھا سمجھا اور جتنی بھی علم دین کی باتیں ہمیں مزید جو بھی حسب ضرورت جو کچھ ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمیں وہ بھی تگ و دو سے باقاعدہ علماء سے رابطہ کر کے مفتین کرام سے رہنمائی لے کر دارالفتہ اہل سنت سے آپ بھی رہنمائی لیا کریں، بلکہ یہ معمول اپنا بنا لیں. دارالفتہ اہل سنت صبح الحمدللہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ سروس آن ہوتی ہے، اور براہ راست آپ فون پر دارالفتہ اہل سنت کے کسی بھی عالم دین مفتی صاحب سے آپ فون پر اپنے شرعی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ رابطہ بھی کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم
ان کی بارگاہ